زید کا بس نہیں چل رہا تھا کیا نہ کر گزرے۔ وہ کہنے لگا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اور یوں بسایت کے بارے میں بکواس کرنے کی؟ فرقان کہنے لگا او میرا گریبان چھوڑو ورنہ میرا ہاتھ بھی تمہارے گریبان تک پہنچ سکتا ہے۔ میری منگیتر کے ساتھ عاشقی کا کھیل رچا کے، اس کے ساتھ مزے لوٹ کے، اسے پیسوں کی چمک دکھا کے لے اڑے، بچہ تک پیدا کر لیا، اور اب عزت کا ڈھونگ رچا رہے ہو۔ میری تو جان نکلی تھی۔ میں نے کہا سر آپ دفع کریں اس شخص کو۔ فرقان کہنے لگا سر؟ تم اپنے شوہر کو سر کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا نام لینے کی بھی اجازت نہیں دی اس نے تمہیں؟ سچ بتاؤ آیت، سب کے سامنے تمہیں بیوی بھی کہتا ہے یا شادی صرف اپنی رات کی عیاشی کے لیے کی ہے؟ فرقان کا یہ کہنا تھا کہ زید نے اس کے منہ پہ مکہ مار دیا۔ وہ کہنے لگا ہاؤ ڈیئر یو، تم ہوتے کون ہو اس طرح کی بکواس کرنے والے؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ زید فرقان کو مارنے لگا۔ وہاں بہت سے نوجوان اکٹھے ہو گئے۔ وہ زید سے فرقان کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگے۔ فرقان کہنے لگا میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ فرقان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ زید نوجوانوں سے کہنے لگا چھوڑو مجھے، میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہوتا کون ہے اس طرح کی بکواس کرنے والا؟ فرقان وہاں سے بھاگ گیا اور میں اپنی جگہ پریشان کھڑی تھی۔ نوجوان زید کو سمجھانے لگے کہ آپ اسے دفع کریں، وہ تو آوارہ قسم کا نوجوان ہے۔ بڑی مشکل سے وہ کچھ نارمل ہوا۔ فری کا بھائی پانی کا گلاس لے آیا۔ زید پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ پانی کا گلاس پکڑ کے ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ فری کے والد بھی وہاں آ گئے۔ زید سے کہنے لگے بیٹا تم فکر نہ کرو، ہم اسے دوبارہ یہاں نہیں آنے دیں گے۔ زید مجھے دیکھنے لگا۔ میں اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ وہاں کھڑی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ذرا سے جھوٹ پہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہتا، فری کے والد کہنے لگے بیٹا تم اندر جاؤ، فریحہ تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ پھر زید سے کہنے لگے سر آپ پلیز یہیں بیٹھیں، تھوڑی دیر میں فنکشن شروع ہو جائے گا۔ ہماری آپ سے التجا ہے، آپ ہماری بیٹی کا فنکشن ضرور اٹینڈ کر کے جائیں۔ لیکن وہ مسلسل انکار کر رہا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی حسن کو گود میں لے کے اندر آ گئی۔ وہاں فریحہ بیٹھی تھی، ساتھ میں اس کی دوستیں بھی تھیں۔ میری بھی بہت سی کالج کی دوستیں وہاں موجود تھیں، یونیورسٹی کی بھی، لیکن سب ہنس رہی تھیں، باتیں کر رہی تھیں۔ اندر ہی اندر مجھے یہ فکر ستائے جا رہی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں فرقان یہاں کیوں آیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ کبھی بھی میرا پیچھا نہیں کرے گا۔ اب زید یقیناً مجھ سے بعد میں فرقان کے بارے میں پوچھے گا ضرور۔ کیا جواب دوں گی اسے؟ کیا کہوں گی؟ مہندی کی رسم ادا کرتے ہی میں نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا اور فری کے بھائی کے ہاتھ پیغام پہنچا دیا کہ واپس گھر جانا ہے۔ جب میں باہر آئی تو زید پہلے سے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ کافی غصے میں ہے۔ جب میں حسن کو گود میں لیے گاڑی میں بیٹھ گئی تو اس نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ وہ کہنے لگا کیا آپ منگنی شدہ ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ کہنے لگا وہ آپ کو میری بیوی کہہ رہا تھا۔ کون تھا وہ؟ میں نے کہا وہ میرا کزن، میرا ماموں زاد ہے۔ اصل میں میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، میں اپنے ماموں ممانی کے ساتھ رہتی تھی۔ میری ممانی زبردستی میری شادی اپنے اس آوارہ بیٹے سے کرنا چاہتی تھی۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آپ کی جاب کی آفر کو قبول کر لیا، کیونکہ آپ کی جاب کی آفر کی مدت 5 سال تھی اور مجھے 5 سال تک ایک محفوظ مقام چاہیے تھا تاکہ میری اپنے اس ماموں کے بیٹے سے جان چھوٹ جائے۔ وہ کہنے لگا اس کے لیے آپ نے کیا جھوٹ بولا؟ میں چاہ رہی تھی کہ اپنی بات کر کے اس کی توجہ اس بات کی طرف سے ہٹا دوں، لیکن وہ ابھی بھی اسی بات پہ قائم تھا۔ میں نے کہا میں نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر چکے ہیں۔ اگر میں یہ نہ کہتی تو وہ لوگ کبھی بھی مجھے آپ کے گھر جاب نہیں کرنے دیتے، اور میں اس جاہل شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسے سب کے سامنے آپ سے یوں بدتمیزی کرے گا۔ آئی ایم سوری سر۔ زید کہنے لگا اٹس اوکے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنے مکے کھانے کے بعد دوبارہ وہ ایسی کوئی حرکت کرے گا۔
میں گھر واپس آ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حسن سو چکا تھا۔ میرا دل اس وقت بے حد مطمئن تھا کیونکہ میں زید کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ اب مجھے کسی کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلے روز فری کی شادی تھی، لیکن شام سے ہی حسن کو بخار ہو گیا۔ بخار بھی اسے بہت تیز ہوا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ اس کی ساری میڈیسن موجود تھی۔ میں نے اسے بخار کی میڈیسن بھی دی۔ ذرا سا بخار اترا تھا، لیکن وہ میری گود سے اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ روئے جا رہا تھا، بالکل کملا کے رہ گیا تھا۔ رات کو جب زید وہاں پہ آیا تو مجھے عام سے حلیے میں دیکھا۔ پوچھنے لگا، مس آیت آپ تیار نہیں ہوئی؟ آپ کی دوست کی شادی ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا۔ کہنے لگا کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا حسن کو بخار ہے اور اسے چھوڑ کے میں شادی میں چلی بھی گئی تو مجھے چین نہیں آئے گا۔ میرا دھیان حسن کی طرف ہی لگا رہے گا۔ وہ کہنے لگا اسے بخار ہے؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس کی میڈیسن موجود تھی، وہ میں نے دے دی ہے۔ وہ فوراً سے میرے پاس آیا، حسن کو میری گود سے پکڑ لیا، اسے پیار کرنے لگا۔ کہنے لگا میں اسے سنبھال لوں گا، آپ ڈرائیور کے ساتھ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے وہاں چین ہی نہیں آئے گا۔ میں فری سے فون پہ بات کر کے اس سے معذرت کر چکی ہوں، پلیز آپ اسے مجھے پکڑا دیں۔ صبح سے روئے جا رہا ہے، کسی کے پاس نہیں جا رہا۔ ابھی بھی حسن میری طرف دیکھ کے میری جانب ہی لپک رہا تھا۔ زید نے اسے مجھے پکڑا دیا۔ رات بھر وہ ٹھیک سے سویا نہیں تھا، بار بار رو رہا تھا اور میں اسے گود میں لے کے بیٹھی رہی۔ میری آنکھیں کبھی نیند سے اتنی چور ہونے لگتی کہ میں نیند میں اونگنے لگتی، لیکن پھر بھی اپنی آنکھیں زبردستی کھول لیتی تھی۔ وہ سویا ہوا بھی ہائے ہائے کر رہا تھا۔ صبح 7 بجے اس کا بخار اور بھی زیادہ تیز ہو گیا۔ میں بے حد پریشان ہو چکی تھی، اس لیے حسن کو گود میں پکڑے میں زید کے کمرے کے دروازے کے پاس آئی۔ میں نے ہلکی سی دستک دی، لیکن وہ شاید گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ میں نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا، مجھے روتا دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا کیا ہوا آپ کو؟ میں نے کہا حسن کو بہت تیز بخار ہے، پوری رات ٹھیک سے نہیں سو پایا۔ یہ سن کے وہ پریشان ہوا۔ اس نے حسن کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ کہنے لگا میں 2 منٹ میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔ میں باہر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ واقعی 2 منٹ میں کمرے سے باہر آیا۔ گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے حسن کو گود میں لیا اور میرے ساتھ باہر نکل گیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ گھر کے قریبی ہسپتال میں ہم حسن کو لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے گلے کی خرابی کی وجہ بتائی کہ موسمی بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہم واپس گھر آئے تو زید کہنے لگا مس آیت آپ حسن کو مجھے دے دیں، آپ رات بھر نہیں سوئیں، آپ سو جائیں، میں حسن کو سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا نہیں، وہ ضد کرے گا، مجھے ڈھونڈے گا اور مجھے اس کے بغیر نیند بھی نہیں آئے گی۔ میری آواز کی نمی اور فکر مندی دیکھ کے وہ کہنے لگا اگر آپ دن رات جاگیں گی تو آپ خود بیمار پڑ جائیں گی، پھر آپ کو کون سنبھالے گا مس آیت؟ حسن تو ابھی بہت چھوٹا ہے، ابھی وہ تو آپ کی تیمارداری نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے زید نے میری گود سے حسن کو لے لیا۔ وہ کہنے لگا میں اسے دوا دے کے اسے اپنے پاس سلا لوں گا، آپ جائیں آرام کریں۔ میں اپنے کمرے میں جا کے سو گئی، لیکن مجھے سوئے ہوئے شاید 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب بڑی زور سے میرا دروازہ دھڑ دھڑایا گیا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی کہ خیر ہو، حسن کی طبیعت ٹھیک ہو۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے پھپھو مجھے بڑے خطرناک تیوروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے تو پہلے ہی تم پہ شک تھا، ارے آج تک کبھی پولیس ہمارے دروازے پہ نہیں آئی، لیکن تمہاری وجہ سے زید کی عزت کا جنازہ نکل گیا۔ پولیس نے ہمارے بنگلے کو گھیر رکھا ہے۔ جاؤ بی بی، جا کے دیکھو، تمہارے ماموں ممانی تمہارے منگیتر نے پورے محلے میں تماشا لگا رکھا ہے۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ میں فوراً سے باہر آئی۔ لاؤنج کے بیرونی جانب زید کے بحث کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔
میرا دل سینے میں ہی تھما تھا۔ میں جب لاؤنج کا دروازہ کھول کے باہر گئی تو میرے ماموں ممانی کے ساتھ فرقان بھی کھڑا تھا اور پولیس انسپکٹر بھی موجود تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ فرقان اتنا بڑا تماشا کھڑا کر دے گا۔ پولیس انسپکٹر زید سے کہہ رہا تھا کہ یا تو آپ نکاح نامہ دکھائیں یا پھر آپ ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں۔ میں فوراً سے آگے آ گئی کیونکہ میں قصوروار تھی۔ میں نے کہا انسپکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ فرقان کہنے لگا میری منگیتر ہوتے ہوئے تم بنا نکاح کے اس شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی زید کہنے لگا انسپکٹر صاحب میں آپ کو کل تک نکاح نامہ دے دوں گا۔ نکاح نامہ میرے وکیل کے پاس ہے۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے اور اسے یہاں سے کوئی بھی نہیں لے کے جا سکتا۔ اگر آپ کو ابھی بھی اعتراض ہے تو میں آپ کی آئی جی سے بات کروا دیتا ہوں۔ یہ سن کے میں حیرت سے زید کو دیکھنے لگی۔ انسپکٹر فرقان سے کہنے لگے تم چلو ہمارے ساتھ، اگر تم جھوٹے نکلے تو یاد رکھنا جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دوں گا۔ پھر زید سے کہنے لگا زید صاحب میں آپ کو 24 گھنٹوں کا وقت دیتا ہوں، کل اسی وقت تک آپ مجھے اپنا نکاح نامہ دکھائیں گے۔ زید کہنے لگا جی میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ میرے ماموں ممانی مجھے تعصب سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ فرقان کو انسپکٹر باہر لے جا چکا تھا، مگر میرے پیچھے لاؤنج کے دروازے پہ کھڑی پھپھو اور مہرین کا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھپھو کہنے لگی زید یہ کیا کہہ رہے تھے تم نے اس ملازمہ سے نکاح کیا ہے؟ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زید کہنے لگا ہاں میں نے مس آیت سے نکاح کیا ہے، یہ میری بیوی ہے۔ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی جب وہ مجھے اپنے کمرے میں لے جا کے کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ کمرے میں جاتی اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ میری بات سن کے کہنے لگا تو پھر کیا کہتا؟ پولیس آپ کو آپ کے ماموں کے حوالے کر دیتی ہے اور مجھے آپ کو اپنے گھر میں رکھنے کے جرم میں جیل میں بند کر دیتی۔ میری بات وہ نہیں سنتے۔ میں نے کہا اور جب آپ کی بات جھوٹی نکلے گی تو کیا ہوگا؟ آپ نے کیوں میری وجہ سے خود کو مصیبت میں ڈال لیا؟ وہ کہنے لگے جو لڑکی میرے بیٹے کی وجہ سے پوری رات جاگ سکتی ہے اس کی خاطر میں اتنا تو کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں لیکن اب آپ کہاں سے جھوٹا نکاح نامہ لائیں گے؟ میں بے حد پریشان ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا جھوٹا نکاح نامہ نہیں چلے گا مس آیت، نکاح نامہ بالکل اوریجنل ہوگا اگر آپ میرا ساتھ دیں تو۔ اس کی بات نے مجھے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کیا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا آپ کو اپنے کزن سے جان چھڑوانی ہے اور مجھے اپنی پھپھو اور مہرین سے جو خواہ مخواہ میرے گلے پڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس لیے ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ آپ کو 5 سال کا تحفظ مل جائے گا اور اس 5 سال کے عرصے میں فرقان بھی کہیں کسی اور سے شادی کر لے گا اور پھپھو مہرین کی شادی بھی کہیں کر دیں گی، میری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اس طرح سے اچھی طرح سے سوچ لیں مس آیت، ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں کیا سوچتی، وہ سچ کہہ رہا تھا، میرے پاس تو دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ وہ مجھے کمرے سے باہر لے آیا، حسن بھی اٹھ چکا تھا۔ پھپھو اور مہرین لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ جب زید نے یہ کہا میں آیت سے نکاح کر کے ہی اسے اپنے گھر میں لایا تھا، لیکن مہر کی محبت اب بھی میرے دل میں موجود تھی، اس لیے میں نے آیت سے کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ میرے دل میں نہیں بس جاتی وہ دوسرے کمرے میں سوئے گی۔ پھپھو کہنے لگی تو ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ مجھے کیوں آس پہ رکھا؟ میرے بھائی نے مجھے زبان دی تھی کہ تمہاری شادی مہرین سے ہوگی، لیکن تم نے پہلے بھی اپنی مرضی کی اور اب پھر میں اب یہاں نہیں رہوں گی اور مہرین کی شادی میں تم سے زیادہ امیر شخص کے ساتھ کر کے دکھاؤں گی۔ زید کی پھپھو اس پہ چلانے لگی۔ زید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حسن کو اور مجھے لے کے وہ باہر آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے سب سے پہلی کال نکاح خواں کو کی۔
ہمارا نکاح مسجد میں ہوا تھا، لیکن نکاح نامے پہ تاریخ 1 سال پہلے کی ڈالی گئی تھی تاکہ پولیس اس پہ کیس نہ کر سکے، اور وہی نکاح نامہ پولیس اسٹیشن میں دکھا دیا گیا تھا۔ کیس ختم ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی پھپھو اپنی بیٹی اور بیٹے کو لے کے وہاں سے جا چکی تھی۔ میں ابھی بھی حسن کو سنبھالتی تھی اور میں اسی کے کمرے میں رہتی تھی۔ ہمارے درمیان بس یہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ میں اس کے بیٹے کو سنبھالوں گی اور وہ میرے ماموں ممانی اور فرقان کو میرے پاس نہیں آنے دے گا۔ میں اس کے گھر میں ایک مطمئن زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب دل میں عجیب و غریب سی خواہشات انگڑائی لینے لگی تھیں۔ شاید میرے اور اس کے بیچ میں قائم شدہ رشتے کے جو تقاضے تھے وہ اب مجھے پریشان کرنے لگے تھے۔ میں حسن پہ بہت زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ کھانا ہم لوگ ایک ساتھ ایک ہی ٹیبل پہ کھاتے تھے۔ آج بھی وہ صرف مجھ سے حسن کی باتیں کرتا تھا، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے میری باتیں کرے۔ حسن اب 1 سال کا ہو چکا تھا۔ اب میں اسے ہاتھ سے پکڑ کے ایک ایک قدم چلنا سکھا رہی تھی۔ پہلی بار جب حسن نے مجھے ٹوٹے ٹوٹے لفظ میں مما کہا تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ شاید میرے ہونٹوں کی جنبش کو دیکھ کے اس نے یہ کہنا سیکھا تھا۔ ایسے لگا جیسے میری محنت رنگ لے آئی۔ اس کا یوں مجھے مما کہنا میری آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا، خوشی کے آنسو۔ اسی وقت زید بھی اپنے آفس سے واپس آیا تھا۔ بے ساختہ میں زید کے پاس آئی۔ میں اپنی خوشی میں اس قدر مگن تھی کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے زید، اس نے مجھے کیا کہا؟ اس نے مجھے مما کہا۔ میں ساتھ ساتھ مسکرا رہی تھی، ساتھ ساتھ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حسن سے کہنے لگی مجھے مما کہو۔ وہ مم کر رہا تھا۔ زید کبھی مجھے دیکھ رہا تھا، کبھی حسن کو، پھر حسن کو مجھ سے پکڑ کے پیار کرنے لگا۔ مجھے اپنی زندگی کچھ مکمل سی لگنے لگی تھی اور کچھ نامکمل سی۔ جب میں حسن کو دیکھتی تھی، اس کی محبت کو دیکھتی تھی، تو مجھے کبھی یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن جب زید کو دیکھتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ صرف کاغذی رشتہ ہے ہمارے بیچ میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی بار میں نے زید کی پسند کی کھیر ملازمہ سے پوچھ کے بنائی۔ ٹیبل پہ کھانا لگانے کے بعد جب ملازمہ نے کھیر رکھی تو اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک آئی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، کھیر بنا لی۔ ملازمہ کہنے لگی یہ آیت بی بی نے بنائی ہے۔ یہ سن کے پتہ نہیں کیوں اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ کی ڈیوٹی صرف حسن ہے۔ مجھے لگا تھا وہ کھیر کھائے گا، میری تعریف کرے گا۔ میں اس کے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے شاید میری اوقات یاد دلائی تھی۔ مجھے اس وقت بہت برا لگا جب اس نے کھیر کھائی ہی نہیں، کھیر کا باؤل ویسے ہی پیچھے کر دیا اور اٹھ کے چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت برا لگا۔ میں حسن کو لے کے اپنے کمرے میں آ گئی، اسے فیڈر پلایا، کچھ دیر اس کے ساتھ کھیلتی رہی، باتیں کرتی رہی۔ پھر وہ سو چکا تھا۔ بار بار میرے دل میں بس یہی خیال آنے لگا کہ کیا تھا اگر تھوڑی سی کھیر کھا لیتا، میں نے اتنے شوق سے بنائی تھی۔ 1 سال بعد اس نے مجھے 20 لاکھ کا چیک دیا۔ میں نے کہا یہ میں کیا کروں گی؟ وہ کہنے لگا جو آپ کا دل چاہے۔ میں نے کہا اب مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ماموں ممانی کا قرضہ میں اتار چکی ہوں۔ وہ کہنے لگا اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیں، 5 سال بعد یہ رقم آپ کے کام آئے گی۔ اس کے بعد تو جیسے میرا دل بجھ سا گیا، اندر ایک عجیب سی جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں کیوں جانے لگی 5 سال بعد؟ میں نے چیک اس سے نہیں لیا، میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ لیکن اگلے ہی روز مجھے بینک کی طرف سے میسج آیا، میرے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ کی رقم ڈل چکی تھی۔ اب میرا دل چاہتا تھا میں زید کا دل بھی جیت لوں۔ میں اس گھر سے واپس نہیں جانا چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ یہ میرا مستقل ٹھکانہ بن جائے، لیکن یہ تبھی ممکن ہوتا جب زید مجھے دیکھتا، میری طرف قدم بڑھاتا۔ میں اگلے ہی روز حسن کو لے کے شاپنگ مال چلی گئی، کچھ حسن کے کپڑے خریدے اور
کچھ اپنے لیے۔ زید کے کمرے میں اکثر میں نے اس کی بیوی کی تصاویر دیکھی تھیں۔ میں نے مہر کو صرف چوڑی دار پجامے اور انارکلی فراک میں دیکھا تھا۔ اس بار میں وہی لے کے آئی اور شام کو زید کے آنے سے پہلے میں نے پہن بھی لیا، میک اپ بھی کیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھے اور دیکھتا رہ جائے۔ جیسے ہی وہ آفس سے آیا، حسن کو میری گود میں دیکھا تو ایک نظر مجھ پہ ڈالی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ روز آتا تھا، مسکراتا تھا، حسن کو میری گود سے لیتا تھا، اسے پیار کرتا تھا، پھر اپنے کمرے میں جاتا تھا۔ لیکن اس بار وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہو کے گھر کے عام سے لباس میں باہر آیا، تب تک ملازمہ کھانا لگا چکی تھی، لیکن میں نہیں بیٹھی۔ وہ کہنے لگا آپ نے کھانا نہیں کھانا، کہیں دعوت ہے آپ کی؟ میں نے کہا ہم آج باہر جا کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ میری بات سن کے اس نے اپنی نظریں چرائیں تھیں۔ کہنے لگا مجھے باہر کے کھانے پسند نہیں ہیں، آپ کو کھانا ہے تو آپ آرڈر کر کے منگوا سکتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، رہنے دیں۔ میں کھانا کھانے لگی۔ بات میں نے شروع کی۔ میں نے کہا 5 سال بعد آپ کیا کریں گے؟ وہ چاول کھا رہا تھا۔ اس نے میری بات سن کے برجستہ میری طرف دیکھا۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا 5 سال بعد ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا، جس میں سے 1 سال گزر چکا ہے، تو 4 سال بعد آپ کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں، معاہدہ ختم ہو جائے گا، میں آپ کو آزاد کر دوں گا، کیونکہ پھر حسن اسکول جانے لگے گا۔ میں نے کہا میں حسن کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہنے کی ہمت کرتی، وہ کہنے لگا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جو آپ سوچ رہی ہیں ویسا نہیں ہو سکتا، اس لیے میرے لیے کچھ بنانے کی یا میری خاطر یوں تیار ہونے کی کوشش دوبارہ مت کیجیے گا مس آیت۔ بڑا سخت لہجہ تھا، میرے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں اتنی بدصورت تو نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے میں آپ کی بیوی کی طرح بے تحاشا خوبصورت نہیں ہوں، لیکن ایوریج بھی نہیں ہوں۔ میرے اندر کی جلن میرے لبوں پہ آئی تھی۔ کھانا کھا کے وہ پھر سے کہنے لگا میں نے آپ سے نکاح صرف اور صرف آپ کی جان بچانے کے لیے کیا تھا، تاکہ آپ کا کزن آپ کو پریشان نہ کرے۔ میری زندگی میں کسی اور لڑکی کی گنجائش نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں مہرین سے شادی کر لیتا۔ اس کے منہ سے مہرین کا نام سن کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ سمجھتا کیا تھا مجھے؟ کیا میں کوئی گری پیری لڑکی ہوں؟ اپنے تیار ہونے پہ مجھے قلق سا ہوا، افسوس ہوا تھا۔ بنا کھانا کھائے میں اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنی کانچ کی چوڑیاں اتار کے میں نے بے دردی سے ڈریسنگ میں پھینکی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے میری اہانت کی ہے۔ میں نے روتے ہوئے منہ دھویا۔ حسن میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں بیڈ پہ بیٹھ کے روئے جا رہی تھی۔ مجھے بہت تکلیف پہنچی تھی زید کے رویے سے، اس کی باتوں سے۔ جب حسن میری گود میں آ کے بیٹھ گیا، مم مم کہتا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کر رہا تھا۔ وہ میرا چہرہ چوم رہا تھا اور میں پتہ نہیں کیوں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ وہ اپنی طرف سے مجھے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ جب میرا رونا نہیں رکا تو اپنے بازو میرے کندھے پہ اس نے لپیٹ لیے اور میرے سینے سے لگ کے رونے لگا، مم مم کہنے لگا۔ شاید اس سے میرے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے خود پہ ضبط باندھا تھا۔ میں نے حسن کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ابھی بھی وہ میرے آنسو صاف کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ شخص اتنا بے حس کیوں تھا۔ میں سوچ چکی تھی اب اس سے اس بارے میں بات تک نہیں کروں گی۔ میں اب زید کے آنے سے پہلے کھانا کھا لیا کرتی تھی۔ جب وہ آفس سے واپس آتا تھا تو میں اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں حسن کے ساتھ کھلونوں سے کھیلتی رہتی۔ اپنے ہونٹوں کو ہلکے سے حرکت دے کے میں اسے بولنا سکھانے لگتی۔ 4-5 دن ہی گزرے تھے جب ایک دن موسم کی پہلی بارش شروع ہو گئی۔ مجھے بارش شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی۔ میں حسن کو لے کے باہر آ گئی۔ اب وہ چلنے لگا تھا۔ بارش میں میں حسن کو لیے باہر لان میں آ گئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ ہم دونوں ہی بارش میں بھیگ چکے تھے۔ جب زید کی گاڑی کا ہارن بجا، چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔
اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی، دروازہ کھولا۔ مجھے اور حسن کو بارش میں نہاتا دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ تیز قدموں سے مجھ تک پہنچا، کہنے لگا آپ کا دماغ تو نہیں خراب؟ میں نے کہا میں نے کیا کیا؟ کہنے لگا حسن کو بارش میں کیوں لے کے آئی ہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا اسے، وہ بیمار نہیں پڑے گا، اسے زندگی انجوائے کرنے دے، اپنی طرح سڑیل نہ بنائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے اپنے اندر کی جلن نکالی تھی۔ اس نے حیرت اور تعجب سے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا واٹ؟ میں نے کہا جی ہاں، میں چاہتی ہوں حسن میری طرح خوش مزاج رہے، زندگی کو انجوائے کرنے والا۔ بڑے غصے سے اس نے میری گود سے حسن کو لیا اور اندر چلا گیا، لیکن میں ضد میں باہر ہی کھڑی رہی۔ بارش بھی شاید رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ دوبارہ لاؤنج سے باہر آیا۔ میں ابھی بھی بارش میں تھی۔ وہ کہنے لگا مس آیت اندر آئیں۔ میں نے جان بوجھ کے انسنا کر دیا۔ مس آیت میں آپ سے کہہ رہا ہوں اندر آئیں، بہت ہو گیا انجوائے۔ لیکن میں نے اسے دیکھا تک نہیں۔ تنگ آ کے وہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس کی جانب رخ پھیر رکھا تھا، دوسری جانب اپنا رخ کیے کھڑی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑا، مجھے اپنی طرف کیا، کہنے لگا آواز نہیں آتی تمہیں؟ بحری ہو؟ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑیں، میں نے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ میں یہ طے نہیں کیا تھا کہ آپ جب چاہیں میرا بازو پکڑ لیں گے اور جب چاہے چھوڑ دیں گے، اور نہ ہی کانٹریکٹ میں یہ لکھا تھا کہ میں اپنی مرضی سے نہا نہیں سکتی۔ میرا جب تک دل چاہے گا میں یہیں کھڑی رہوں گی۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا تاکہ تم بیمار پڑ جاؤ اور میرے بیٹے کی روٹین ڈسٹرب ہو جائے۔ میں ایسا نہیں چاہتا، چلو اندر میرے ساتھ۔ میرا بازو پکڑ کے وہ مجھے اندر لے آیا۔ حسن کے کپڑے وہ تبدیل کروا چکا تھا۔ کہنے لگا جا کے کپڑے چینج کرو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ میں نے کہا آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیمار بھی پڑ گئی تو آپ کے بیٹے کو سنبھال لوں گی۔ پیسے لیے ہیں آپ سے، انہیں حلال کرنا جانتی ہوں میں۔ میرے تلخ لہجے پہ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا ویری گڈ، انسان کو اتنا ذمہ دار ہونا چاہیے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے پیسے حلال کریں، جائیں جا کے چینج کریں، میں آپ کا بیمار ہونا افورڈ نہیں کر سکتا۔ 1 سال اور گزر گیا، اس پتھر دل انسان کے اندر شاید دل تھا ہی نہیں۔ میں نے بہت چاہا کہ میں اس شخص سے نفرت کروں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ میرے دل میں آ کے بیٹھ چکا تھا اپنی تمام تر سنگ دلی کے ساتھ۔ میں چاہ کے بھی اس کے خیالات سے پیچھا نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی وہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ میں بے بس سی ہونے لگتی تھی، رات کو نیند نہیں آتی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ ایک بار جب وہ اپنے آفس میں تھا اور حسن سو رہا تھا تو میں زید کے کمرے میں آ گئی۔ اس کی دیوار پہ لگی تصاویر کو دیکھ کر، اس کی اپنی بیوی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر میرے اندر ایک تلاطم طوفان نے انگڑائی لی تھی۔ میں نے اس کی وہ تصویر زمین پہ پھینک کے توڑ دی اور خود جلدی سے اس کے کمرے سے نکل کر حسن کے کمرے میں چلی گئی۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے کسی ملازم نے نہیں دیکھا تھا۔ شاید شیشہ ٹوٹنے کی آواز سن کے بعد میں کوئی ملازم زید کے کمرے میں گیا تھا۔ جب وہ آفس سے واپس آیا تو ملازمین پہ بہت چلا رہا تھا کہ تصویر کیسے ٹوٹ گئی، کون اس کے کمرے میں گیا تھا۔ میں حسن کے کمرے میں بیٹھی خود سے ہم کلام تھی۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے اسے تصویر ٹوٹنے پہ، وہ بھی ایک ایسی عورت کی جو دنیا میں ہے ہی نہیں، اور یہاں میرا دل توڑتے ہوئے اسے ذرا احساس نہیں ہوتا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ چند دن بعد میں پھر سے سب کی نظروں سے بچتے ہوئے زید کے کمرے میں گئی، پھر اس کی بیوی کی سائیڈ ٹیبل پہ رکھی تصویر اٹھا کے زمین پہ پھینک دی، اپنے پاؤں سے اسے چکنا چور کر دیا اور بڑی خاموشی سے باہر بھی آ گئی۔ اسے غصے میں تلملاتے دیکھ کے مجھے پتہ نہیں کچھ سکون سا ملتا تھا۔ آفس سے آتے ہی وہ پھر سے چیخنا چلانا شروع ہوا۔ میں حسن کو فیڈر پلا رہی تھی، وہ میری گود میں سو چکا تھا۔ بڑے غصے سے وہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ تب تک میں حسن کو بیڈ پہ لٹا چکی تھی۔ وہ کہنے لگا آیت باہر آؤ۔ میں نے کہا آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں۔ وہ کہنے لگا باہر آ رہی ہو یا پھر میں، یہ کہہ کے وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔
میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی، کمرے سے باہر آ گئی۔ کہنے لگا میرے کمرے میں آؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کے کمرے میں آنا میری ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں لے جا کے دروازہ بڑی زور سے بند کیا۔ سامنے اس کی بیوی کی تصویر ویسے ہی زمین پہ چکنا چور پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے کہا کیا حرکت ہے؟ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا یہ تصویر کیسے ٹوٹی؟ میں نے کہا یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ملازمین سے پوچھیں، میرا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ وہ چیخ پڑا، کہنے لگا بچہ نہیں ہوں میں، اتفاقاً تصویر ایک بار ٹوٹتی ہے، بار بار نہیں۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تم نے مہر کی تصویر کیوں توڑی ہے؟ میں نے کہا بچے نہیں ہیں آپ تو پھر آپ اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہوں گے۔ یہ کہہ کے میں جیسے ہی کمرے سے باہر جانے لگی تو اس نے میری کلائی پکڑ لی اور مجھے کھینچ کے اپنے قریب کر لیا، میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کے السلام علیکم، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ زید آیت سے کیا کہے گا؟ فٹافٹ سے تکے لگائیں۔ اللہ حافظ۔